السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ عید میلاد پہ قرباں ہو ہماری عیدیں، عید میلاد پہ قرباں ہو ہماری عیدیں، کہ اسی عید کا صدقہ ہے یہ ساری عیدیں، کہ اسی عید کا صدقہ ہے یہ ساری عیدیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ کیف میں ڈوبا ہوا ہے ذرہ ذرہ زیست کا، کیف میں ڈوبا ہوا ہے ذرہ ذرہ زیست کا، کتنا افضل ہے رسول ہاشمی کا تذکرہ۔ اور محفلوں میں جب کبھی ہوتی ہیں باتیں خلد کی، محفلوں میں جب کبھی ہوتی ہیں باتیں خلد کی، ہم کیا کرتے ہیں طیبہ کی گلی کا تذکرہ، ہم کیا کرتے ہیں طیبہ کی گلی کا تذکرہ۔ معزز سامعات، آئیے کچھ سننے اور سنانے سے پہلے خلوص دل سے ہم اور آپ مل کر دونوں عالم کے مالک و مختار سید ابرار و اخیار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانِ عقیدت پیش کریں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی اہلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، کیا نسخہ شفا ہے صلی علی محمد، اس کی نجات ہوگی رحمت بھی ساتھ ہوگی، جو پڑھ کے مر گیا ہے صلی علی محمد۔ خدائے وحدہ لا شریک کا ارشاد ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کی آ گیا تمہارے پاس اللہ کے جانب سے ایک نور اور ایک روشن کتاب۔ تمام مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نور سے مراد رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے، اور کتاب سے مراد قرآن کریم ہے۔ تو جب سرکار مدینہ کی حقیقت نور ہی نور ہے، تو پھر انہیں اپنے جیسا بشر کہنا، جیسا کہ دیوبندی، وہابی اور نجدیوں کا عقیدہ ہے، تو یہ کھلم کھلا گمراہی نہیں تو کیا ہے؟ دھوکے میں آ نہ جائے کہیں فکر و آگہی، دھوکے میں آ نہ جائے کہیں فکر و آگہی، سرکار کائنات لباس بشر میں ہے، سرکار کائنات لباس بشر میں ہے۔ میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ وحدہ لا شریک نے انسانی لباس میں ملبوس فرما کر اس لیے مبعوث فرمایا تاکہ ہمیں سیرت رسول کونین سے ہدایت مل سکے۔ ہمارے آقا ہماری ہدایت فرمائیں، ہمیں سیدھا راستہ دکھائیں، بندوں کو رب کا پیغام سنائیں۔ نبی کے چلنے کو دیکھ کر ہمیں چلنا آ جائے، نبی کے کھانے پینے کو دیکھ کر ہمیں کھانے پینے کا سلیقہ آ جائے، نبی کے گفتگو اور کردار کو دیکھ کر ہمیں گفتگو کرنے کا ڈھنگ اور اسلامی کردار آ جائے، نبی کی عبادت کو دیکھ کر ہمیں عبادت کرنے کا طریقہ معلوم ہو جائے۔ لہٰذا کسی امتی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ ان کی انسانیت اور ظاہری بشریت کو دیکھ کر اپنی طرف بشر کہہ دے۔ اب آپ کہیں گے کہ جب قرآن نے نبی کو بشر کہا ہے تو ہم کیوں نہ کہیں؟ تو سنیے، یہ بات سچ ہے کہ نبی کی بشریت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، بلکہ بشر ماننا ضروری اور قرآن کا عقیدہ ہے۔ لیکن یاد رکھیے، جس طرح نبی کی بشریت کا انکار کفر ہے، اسی طرح اپنے جیسا بشر کہنا اور ماننا بھی کفر ہے۔ لہذا نبی کو بشر تو کہا جائے گا، مگر خیر البشر کہا جائے گا اور نوری بشر کہا جائے گا۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ
بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی اپنے آقا کی عظمت اور بلندی کا یوں خطبہ پڑھتے نظر آتے ہیں: سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلے، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، جن کے تلوں کا دھوہن ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، مالک ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا مزدہ دیجیے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ اب آئیے میں آپ کو میلاد کی عظمت اور بلندی اور اس کی اہمیت کو قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھاؤں۔ میلاد کا معنی پیدائش کے ہے، لہذا جب میلاد کا نام آئے یا محفل میلاد منائی جائے تو اس سے یہی مراد لیا جائے گا کہ رسول پاک کی پیدائش شریف کا ذکر ہوگا، سرکار کی آمد کا بیان ہوگا، سرکار کی خوبی اور کمال کا ذکر ہوگا، سیرت رسول کونین بیان کی جائے گی۔ تو جب آپ سمجھ چکی اور یہ بھی جان چکے کہ میلاد سے مراد سرکار دو عالم کی پیدائش ہے، تو اب آپ ہی بتائیے کہ نبی کے پیدائش کا تذکرہ کرنا، سرکار مدینہ کی دنیا میں تشریف آوری کی خوشی میں محفل سجانا، لائٹ بلب اور قمقموں سے اپنے گھروں اور محلوں کو سجانا، خوشی کا اہتمام کرنا کیا غلط ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ ایسے موقع پر خوشی کا اظہار کرنا یہ تو اللہ کی جانب سے بہت بڑی سعادت ہے، خوش نصیبی ہے اور فیروز بختی کی بات ہے۔ مگر افسوس کہ اسی زمین پر رہنے والی اور کلمہ پڑھنے والی ایک جماعت ایسی بھی ہے جنہیں دیوبندی اور وہابی کہا جاتا ہے۔ یہ جماعت میلاد منانے کو شرک اور بدعت کہتی ہے، سرکار کی آمد پر خوشیوں کے اہتمام کرنے کو فضول خرچی اور بدعت کہتی ہے، سرکار کی آمد پر خوشیوں کے اہتمام کرنے کو فضول خرچی اور بدعت کہتی ہے۔ لہذا معزز سامعات، ایسی گمراہ جماعتوں سے دور رہو، ان کے مدرسے میں اپنے بچوں کو تعلیم سیکھنے کے لیے مت بھیجو، ان سے رشتہ نہ کرو، اور سنو ہمیشہ اپنے رسول کی میلاد کی محفل سجاتے رہو، عید میلاد النبی کا اہتمام کرتے رہو، اپنے آقا کا ذکر کرتے رہو، اور جلنے والوں کو جلنے دو، رونے والوں کو رونے دو، جلنے والے تو جلتے ہی رہیں گے مگر پیارے آقا کا تذکرہ ہوتا رہا ہے اور ہوتا ہی رہے گا۔ ذکر مصطفیٰ نہ رکا تھا، نہ رکا ہے اور نہ صبح و قیامت تک رکے گا۔ تبھی تو ہمارے امام احمد رضا خان فرماتے ہیں: خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔